انسانی جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ کسی کی جان لینا ایک انتہائی گھناؤنا فعل ہے، لیکن جب سے دنیا بنی ہے انسان کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتا۔ وجہ کچھ بھی ہو مگر اسے انسانی المیہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدانوں سمیت کھیل کے شعبے سے وابستہ متعدد شخصیات کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ کھلاڑی ہر کھیل سے وابستہ رہے، جن کی تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ 17 اپریل 1999 کو بین الاقوامی تیراک اور سابق نیشنل چیمپئن نبیل اشتیاق کو جنوبی چھاؤنی کے علاقہ امجد شہید روڈ پر رات 2:30 بجے کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نبیل رات گئے اپنے دوست کی گاڑی نمبر LXG 4108 لے کر گھر سے باہر آواری ہوٹل میں انڈین گلوکار سکھبیر سنگھ اور ابرالحق کا شو دیکھنے کے بعد رات 2:30 بجے کے قریب گھر واپس آئے۔ گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولنے لگے تو نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے وہ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ نبیل اشتیاق بریگیڈیئر اشتیاق احمد کے بیٹے اور نامور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کے بھتیجے تھے۔ وہ 21 اپریل 1962 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ریلوے کے گولف کلب کے تالاب پر تیراکی کا آغاز کیا اور پھر کئی برس وہ اس تالاب ہی میں ٹریننگ کرتے رہے۔ نبیل اشتیاق نے پہلی بار 1976 میں قومی تیراکی کے مقابلوں میں شرکت کی اور 8 نئے ریکارڈ بنانے کے باعث پاکستان کے بہترین جونیئر تیراک قرار دیے گئے۔ 1978 میں انہیں ایشین گیمز کے لیے پاکستان تیراکی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا۔ ان مقابلوں میں پاکستان نے ان کی قیادت میں سیمی فائنل اور فائنل مقابلے جیتنے کے بعد 100 میٹر بٹر فلائی میں پاکستان کے لیے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ 1981 میں انہوں نے بلغاریہ میں منعقد ہونے والے عالمی یونیورسٹی کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے حصہ لیا اور 100 میٹر بٹر فلائی اسٹروک میں نیا ایشیائی ریکارڈ قائم کیا۔ جنوری 1983 میں جدہ سعودی عرب میں ہونے والے انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستانی ٹیم نے ان کی کپتانی میں 2 گولڈ میڈل حاصل کیے۔ نبیل اشتیاق 6 سے زائد مرتبہ پاکستان کے بہترین قومی تیراک قرار دیے گئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں قومی و بین الاقوامی مقابلوں میں 55 سے زائد میڈلز حاصل کیے، جن میں 40 گولڈ، 10 سلور اور 5 برونز میڈل شامل ہیں۔ ان کے 2 بھائی سائل اشتیاق اور توحیل اشتیاق بھی اچھے تیراک تھے۔ 16 جون 2011 کو کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر کے سابق اولمپئن باکسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسپورٹس بورڈ ابرار حسین کو قتل کر دیا۔ وہ اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ کے قریب نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر پہلے سول ہاسپٹل اور پھر CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ سید ابرار حسین نے 9 جون 1965 کو کوئٹہ میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے 1978 میں اپنے باکسنگ کیریئر کی ابتدا کی۔ 1979 میں جونیئر نیشنل اور 1982 میں باکسنگ کے قومی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے 1983 اور 1984 میں 6 اور 7ویں پریزیڈنٹ کپ جکارتہ، 10ویں کنگ کپ باکسنگ بینکاک اور جاپان میں ہونے والی 11ویں ایشین گیمز میں حصہ لیا۔ انہیں اولمپکس میں 3 بار پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس کے علاوہ 3 مرتبہ سیف گیمز اور 1 مرتبہ ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے
گولڈ میڈل حاصل کیا۔ سید ابرار حسین کو باکسنگ میں پاکستان کے لیے شاندار خدمات سر انجام دینے پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کے اعزازات سے نوازا گیا۔ 8 جنوری 2010 کو گلبرگ کے علاقے میں 60 سالہ سابق مسٹر پاکستان عبدالعلیم میر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ 1 سال قبل سویڈن سے وطن واپس آئے تھے اور لیبرٹی میں ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ 2 روز سے ان کا موبائل بند تھا، جس پر رابطہ نہ ہونے پر ان کے رشتہ دار کیپٹن ریٹائرڈ سجاد اسلم بٹ انہیں ملنے فلیٹ پر گئے، جہاں فلیٹ کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع انہوں نے مقامی پولیس کو دی، جس نے وہاں آ کر فلیٹ کا تالا توڑا تو اندر عبدالعلیم میر کی لاش پڑی تھی۔ پولیس نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ عبدالعلیم میر اپنے کیریئر میں جونیئر مسٹر پنجاب، جونیئر مسٹر پاکستان اور مسٹر پاکستان رہنے کے علاوہ 1971 اور 1973 کے مسٹر ایشیا کے مقابلوں میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ ان دونوں مقابلوں میں انہوں نے برونز میڈل حاصل کیے۔ 28 اپریل 1983 کو قومی ہاکی ٹیم کے سابق اولمپئن گول کیپر کھلاڑی چودھری محمد اسلم کو ہل پارک کراچی کے قریب کار چھیننے کی کوشش میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کا تعلق گوجرا سے تھا، لیکن وہ بسلسلہ ملازمت کراچی میں مقیم تھے۔ محمد اسلم 20 مارچ 1948 کو گوجرا میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 5 سال تک بطور گول کیپر کی پوزیشن پر پاکستان ٹیم میں کھیلتے رہے۔ انہوں نے 1970 کی بینکاک ایشین گیمز، 1971 بارسلونا ورلڈ کپ اور 1972 کے میونخ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ وہ قومی ٹیم کے علاوہ پاکستان کسٹم ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے، جس کے وہ کپتان بھی رہے۔ 3 اکتوبر 1985 کو انٹرنیشنل ویٹ لفٹر جاوید بٹ کو مصری شاہ کی نواحی بستی گھوڑے شاہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جاوید بٹ کا شمار اپنے دور کے نامور ویٹ لفٹرز میں ہوتا تھا۔ وہ 10 اکتوبر 1948 کو پیدا ہوئے۔ 1974 میں انہوں نے کراچی میں ہونے والی نیشنل گیمز میں پہلی دفعہ حصہ لیا اور اپنے ویٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی بنا پر وہ قومی ویٹ لفٹنگ ٹیم کا مستقل حصہ بن گئے۔ انہوں نے 1977 اور 1978 کی ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے علاوہ وہ 1978 میں ایران میں ہونے والی ایرانی نیشنل چیمپئن شپ میں بھی پاکستانی ٹیم کے ہمراہ تھے۔ فروری 1997 کو ملتان سے تعلق رکھنے والے نامور پہلوان ملک زوار حسین کو ان کے بھائی اعجاز حسین سمیت لودھی کالونی کے قریب نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ وہ ملتان کے قدیم محلہ نبی محمد میں ملک احمد بخش ملتانی پہلوان کے ہاں پیدا ہوئے۔ پہلوانی کا فن انہیں ورثے میں ملا۔ ان کا تعلق ملتان کے ایسے خاندان سے تھا جس نے 300 سال اس فن پر حکمرانی کی ہے۔ اس خاندان کے بیشتر پہلوانوں نے رستم ہند اور ستارہ ہند کے اعزاز حاصل کیے۔ زوار پہلوان نے یوں تو اپنے کیریئر میں بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن اپنے کیریئر میں سب سے زیادہ شہرت انہیں 1984 میں نامور پہلوان جہارا سے کشتی لڑنے پر ملی۔ یہ کشتی ملک زوار حسین پہلوان کے فنی سفر کی آخری یادگار کشتی تھی۔ 14 جولائی 2018 کو فاٹا کراٹے ایسوسی ایشن کے
जनरल सेक्रेटरी और कराटे के बैन अल-अक़वामी खिलाड़ी अब्दुस्समद अफरीदी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। ये हमला ज़िला खैबर के इलाके शाहकास के मुकाम पर किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर पेशावर के हयाता आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया, जहां वो जान भर ना हो सके। अब्दुस्समद ने कई बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने रूस में आलमी कराटे चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के अलावा ताजिकिस्तान में मुनअक्कदा एशियन इंडोर गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल किया। इन मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें आलमी चैम्पियनशिप के लिए कौमी टीम में सेलेक्ट किया गया, जबकि ईरान में मुनअक्कदा एशियन कराटे टूर्नामेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 11 जनवरी 2022 को 23 साला इंटरनेशनल तैराक गुलाम मुस्तफ़ा अवान को उनके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उनके अंधे कत्ल का सुराग 3 माह बाद लगाया गया। तैराक का सगा चचा खालिद महमूद कातिल निकला। गुलाम मुस्तफ़ा अवान 4 दिसंबर 1999 को पैदा हुए। उन्होंने अबू धाबी में मुनअक्कद होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने के साथ साथ नेपाल में होने वाली सैफ गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए।